أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا. ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کے دوستوں کی، یاروں کی. ہم آپ کے لیے تھوڑی بہت محنت کر کے یہ دینی موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، جس سے آپ کا بھی تھوڑا بہت کچھ بھلا ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی اس میں کچھ خیر خواہی ہو جاتی ہے. کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی ویڈیو نمبر واقعہ حدیث نمبر 22. تو اس کا عنوان ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. تو ناظرین کرام، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا، ان کی فرمان برداری کرتا تھا. جب مجھے اللہ پاک نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑی اور کہنے لگیں کہ بچے، نیا دین تو کہاں سے نکال لیا ہے تو نے؟ سنو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی. میں نے اسلام کو نہ چھوڑا. میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور جو طرف سے لوگ مجھ پر آوازیں کسنے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. میرا بہت دل تنگ ہوا. میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدید کہیں، سمجھایا کہ اللہ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جائیں. یہ تو ناممکن ہے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دوں. اسی بحث و تمہیس میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی. تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، میری اچھی ماں جان، سنو، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تو ہیں، لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں. اللہ ایک نہیں، تمہاری 100 جانیں ہوں اللہ، اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا، واللہ نہ چھوڑوں گا. اب میری ماں مایوس ہو گئیں اور کھانا پینا شروع کر دیا. تو ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 22 کے عنوان سے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے دیکھا، سنا. تو میرے پیارے دوستو، بھائیو، آپ نے دیکھا سنا کہ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو وہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو عطا ہو گئی. اللہ پاک جس کو عطا کر دے نیکی کی طرف راغب ہونے کی، تو وہ اس کو اس چیز کی لگن، شوق، محبت ہو جاتی ہے اور اس کو آخرت کا ایک قسم کا خزانہ نظر آ جاتا ہے. تو جس نے بھی پیار محبت اسلام کے ساتھ کی تو اس نے لگاؤ کیا تو اللہ پاک ان کو آخرت کی فکر عطا فرمائی. تو آپ
نے دیکھا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ جہاں پہ بھی جاتے تو جن لوگوں کو دار اسلام کے لیے دعوت دیتے تو جو بھی آپ کی طرف راغب ہوتے تو آخرت کی فکر پاتے تو اسلام کی طرف راغب ہو جاتے اور آخرت کی فکر کرتے تو ضرور ان کو ان کا اچھا اور نیک صلہ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر جس پر ہم چل کر آخرت کی فکر کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی نیک عمال کریں، انسانیت کے ساتھ بھلائی کریں اور آخرت کی فکر کریں تاکہ جب ہم قیامت کے دن اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں نیک عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔